ابوالکلام آزاد اور پاکستان کے بارے میں ان کی مشہور پریڈکشنز، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ آج کافی عرصے کے بعد میں دوبارہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ اتنی لمبی چھٹی کی وجہ اس میں کچھ میری ذاتی اور کچھ پروفیشنل ریزنز تھیں۔ ایک تو اس دوران میں ایک شہر سے دوسرے شہر موو ہوا اور اس کی کھکیڑ، اور پھر ایک نئے شہر میں دوبارہ اپنے آپ کو جمانے کی کوشش کرنا اور اس تلاش معاش۔ اس وجہ سے میں جستجو کی یہ نشستوں کا سلسلہ اور اپنے ویلاگ کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکا۔ بہرحال اس میں بھی شاید کچھ بہتری ہوگی، لیکن سب سے پہلے آج کی اس گفتگو کا فارمیٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ میں نے اسے ایک آڈیو پوڈ کاسٹ کی صورت میں ریکارڈ کیا ہے۔ اس میں میرے لیے کافی آسانی ہے، اور میں ایک ویڈیو کے مقابلے میں پوری ریکارڈنگ کے دوران ایک جیسی لائٹ اور لوکیشن کا خیال رکھنے کی بہت سی جھنجھٹوں سے بچ سکتا ہوں۔ میرے کئی دوستوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میرا ویلاگ اسکرین پر دیکھتے رہنے کے بجائے اکثر اسے سنتے ہیں۔ ویسے بھی میرے خیال میں آپ کو میری ایک ہی پوز میں صورت دیکھتے رہنے کی کوئی خاص خواہش نہیں ہوگی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اسے ایک آڈیو پوڈ کاسٹ کی شکل میں ریکارڈ کروں۔ کم از کم مجھے اس میں کافی آسانی ہو جائے گی، اور جہاں مجھے اسکرین پر کوئی تصویر یا امیج دکھانا ہوگی تو میں آپ کو اپنی گفتگو میں بتا دوں گا کہ آپ اس وقت اسے اسکرین پر دیکھ لیں۔ اب اس گفتگو کے سبجیکٹ پر بات کر لیتے ہیں۔ جب 2 سال پہلے میں نے اپنے ویلاگ کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس وقت میرا مقصد اور خیال یہ تھا کہ میں پاکستان کی سیاسی اور سوشل تاریخ کے کچھ اہم سبجیکٹس پر ایک سنجیدہ گفتگو کا آغاز کروں۔ میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ جیسے 2 قومی نظریہ اور تحریک پاکستان، یا بنگلہ دیش کا بننا، یا بر صغیر ہندوستان میں ترقی پسند تحریک اور اس کے اثرات وغیرہ، ہماری تہذیبی شناخت یا کلچرل آئیڈینٹی۔ یہ موضوعات عام طور پر ہمارے میڈیا میں زیر بحث نہیں آتے، اور کبھی ان پر گفتگو ہوتی بھی ہے تو اتنی سطحی اور غیر سنجیدہ انداز میں ہوتی ہے کہ ان میں تحقیق بالکل غائب ہوتی ہے اور سنی سنائی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، جن کی حیثیت میرے خیال میں چنڈو خانے میں ہونے والی گپوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے تحریک پاکستان کی روٹس اور پاکستان بننے کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ پر 13 ایپیسوڈز میں بات کی تھی۔ یہ سیریز یوٹیوب پر ابھی موجود ہے، اور جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کو دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بنگلہ دیش بننے کے پولیٹیکل فیکٹرز کے بارے میں اور اس کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ پر 11 سیٹنگز میں بات کی تھی، یہ بھی یوٹیوب پر موجود ہیں۔ ابھی بنگلہ دیش کی سیریز ختم ہونے ہی والی تھی کہ اپریل 2022 میں اس وقت وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اچانک تبدیل کرنے کی سازش ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں کچھ ایسے واقعات ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ہوتے چلے گئے جن کی وجہ سے پاکستان ایک ایسے معاشی اور سیاسی بحران کا شکار ہو گیا ہے جس سے میرے خیال میں آج پاکستان کی ایگزسٹنس سیریسلی انڈر تھریٹ آ گئی ہے، اور اس کرائسس سے باہر نکلنے کا اب تک کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ سارے واقعات کچھ ایسے آندھی اور طوفان کی طرح ہوئے تھے کہ اس وقت ہماری گفتگو کا پورا رخ اور محور ہی بدل گیا تھا، اور ہم قدرتی طور پر پاکستان کی سڑکوں پر نظر آنے والے عوامی جذبات اور غم و غصے کے اظہار اور انہیں دبانے کے لیے جو اسٹیٹ آپریشن ہو رہا تھا اس کے اقدامات پر تبصرہ کرنے لگے تھے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ نہ تو میں کوئی پروفیشنل جرنلسٹ ہوں اور نہ کرنٹ افیئرز کا کوئی کمنٹیٹر ہوں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ نہ تو میرے پاس ایوان اقتدار میں اور کوریڈورز آف پاور میں آج یا کل کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں نہ تو کوئی اندرونی معلومات ہوتی ہیں اور نہ کوئی بریکنگ نیوز، اور سچ بات یہ ہے کہ نہ ہی یہ میرا موضوع ہے۔ آپ میں سے شاید کچھ لوگ میری اس بات سے مایوس اور ڈس اپوائنٹڈ ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ معلومات، اس طرح کی ڈسکشن آپ مجھ سے بہت بہتر دسیوں دوسرے باخبر صحافیوں اور تبصرہ نگاروں سے
حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آئندہ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں موجودہ حالات کے بیک گراؤنڈ اور ان کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اور کو سمجھنے کے لیے ان موضوعات پر توجہ دوں جن موضوعات پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں گفتگو کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن میں کوئی میرا ایکیڈمک انٹرسٹ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم صرف اپنی تاریخ کے ان اہم موضوعات کو سمجھ کر ہی آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اسے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے شاید کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے مستقبل صرف اس صورت میں دیکھ سکتے ہیں جب ہم اپنے حال کو اچھی طرح جانیں، اور ہم اپنے حال کو اسی وقت جان سکتے ہیں جب ہم اپنے ماضی کو اچھی طرح دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ ہم اپنے آگے بس اتنا ہی دور تک دیکھ سکتے ہیں جتنا دور ہم اپنے پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے ماضی کو اچھی طرح جانیں اور اسے اچھی طرح سمجھے بغیر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ماضی کو چھوڑو آگے بڑھو، وہ میرا خیال ہے اپنے آپ کو محض دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں بنگلہ دیش بننے کے بارے میں اپنی سیریز کے جو چند ایپیسوڈز رہ گئے تھے انہیں ختم کروں، یا اس کے بعد اپنے اگلے موضوع یعنی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ترقی پسند تحریک کے کردار اور اس کے اثرات کے بارے میں ایک نئی سیریز کا آغاز کروں، میں ایک اور موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس موضوع کا تعلق بھی ہمارے ماضی اور آج سے بہت گہرا ہے، اور یہ موضوع ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی پاکستان کے بارے میں مشہور زمانہ پریڈکشنز۔ ہمارے کچھ ترقی پسند صحافیوں اور دانشوروں کے خاص قبیلے کا اب کچھ برسوں سے فیوریٹ پاس ٹائم یہ ہے کہ وہ نظریہ پاکستان، پاکستانی ریاست اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں مسلسل ایسے خیالات کا اظہار کرتے رہیں جن سے ان کے بارے میں اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، ان کی بے توقیری ہو، ان کی آپ کی نظروں میں عزت کم ہو اور ملک کے بارے میں مایوسی اور بدگمانی پیدا ہو۔ اور ان سب کا حل وہ ہمارے ذہنوں میں کچھ اس طرح بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی حقیقی آزادی کا خواب چھوڑ کر خاموشی سے مغرب کے بنائے ہوئے سیاسی، معاشی اور کلچرل راستے پر چل پڑیں اور اس علاقے میں اپنے بڑے پڑوسی ملک انڈیا کی ہیجمنی میں چلے جائیں، تو ہم پر بہت کچھ ہن اور منو سلوا برس سکتا ہے۔ ہمارے ملک کے کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ راستہ صحیح بھی ہوگا۔ کچھ کی نظروں میں اس دنیا کے بڑے لوگوں کے سامنے سجدہ ریز ہو کر باج گزاری کرنے کے سوا اور راستہ ہے بھی کیا؟ لیکن کیا یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں، یہ ایک اخلاقی بحث ہے، یہ ایک مورل ایشو ہے، میرا موضوع نہیں ہے۔ اس بات کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ آپ خود کریں، اور اس ملک کے ہر شہری کو یہ فیصلہ اپنے لیے خود کرنا چاہیے۔ میرا پوائنٹ یہاں پر صرف اتنا ہے کہ ہمیں اس راستے پر چلانے کی کوششیں تو بہت عرصے سے ہو رہی تھیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی تقریباً 15 سالوں سے یہ ایک ایسی ویل آرکیسٹریٹڈ میڈیا کیمپین کے ساتھ ہو رہا ہے جو اس سے پہلے مجھے نظر نہیں آتی۔ ان کوششوں میں ستمبر 2009 میں امریکی کانگریس میں پاکستان کی پرسیپشن مینجمنٹ تبدیل کرنے کے لیے $7.5 ارب کا جو کیری لوگر بل پاس ہوا تھا، اس کے بعد خاص طور پر بہت شدت آ گئی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ سپٹمبر 2009 میں امریکی کانگریس میں یہ بل پاس ہوا تھا، جس پہ کچھ عرصے پاکستان میں یہ بحث چھڑی تھی کہ امریکہ اب ریاست کے بجائے براہ راست پاکستان میں پرائیویٹ لوگوں اور پرائیویٹ اداروں اور این جی اوز کو جو فنڈنگ کرے گا پاکستان کی پرسیپشن مینجمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ کیا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ موضوع پھر دب گیا یا شاید دبا دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے پاکستانی میڈیا انڈسٹری میں جو انویسٹمنٹس ہوئی ہیں اور جس طرح ہمارے چند مقبول جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں جن کی ٹی آر پی ریٹنگ سب سے زیادہ تھی، جیسے جیو ٹی وی وغیرہ، کو تو گویا مستقل خرید ہی لیا گیا ہے۔ باقی میڈیا ہاؤس بھی ڈالروں کی اس بہتی ہوئی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور نئے نئے میڈیا ہاؤسز بننے شروع ہو گئے۔
صحافیوں، دانشوروں اور پرجوش نوجوان ٹی وی اینکرز اور تاریخ دانوں کی ہسٹورینز کی ایک بڑی ٹیم بہت بڑے بجٹ کے ساتھ پاکستان کے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے میدان میں اتر آئی ہے۔ یہ کچھ مخصوص پسندیدہ سیاسی تھیمز پر مسلسل کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک کی ثقافت اور تہذیب کو بدلنے کے لیے پاکستانی ٹی وی ڈراموں کے موضوع بھی بدل گئے ہیں۔ اب یہ موضوعات بھی باہر سے آتے ہیں، جنہیں فورن ڈونرز ہمارے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ انہی موضوعات پر ٹی وی ڈرامے بنتے ہیں اور انہی پر اسپانسرشپ اور بین الاقوامی ایوارڈ ملتے ہیں۔ ان خاص موضوعات کے علاوہ ہمارے معاشرے کے باقی سارے معاشی، سیاسی اور سوشل مسائل ایسا لگتا ہے سب حل ہو گئے ہیں کہ اب انہیں فلم اور ٹی وی کے ڈراموں میں موضوع بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ آج ہم میڈیا کی بنائی ہوئی ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس کا ہماری آس پاس کی حقیقی دنیا سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے اب وہی حقیقت ہے، وہی سچ ہے جو ہمارے گھروں میں ٹی وی اسکرین پر دکھتا ہے اور ہمارے کانوں کو سنائی دیتا ہے۔ اس موضوع پر میں نے ایک خصوصی ولاگ 30 اکتوبر 2022 کو دی سوسائٹی آف اسپیکٹیکل نظارہ درمیان ہے کے نام سے کیا تھا۔ جو لوگ اس موضوع کو زیادہ بہتر سمجھنا چاہتے ہیں وہ اگر چاہیں تو یوٹیوب پر اس ولاگ کو دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں پرسپشن مینجمنٹ کے اس بڑے پروجیکٹ میں ایک مسلسل تھیم یہ بھی ہے کہ ایسے تاریخی واقعات اور تحریروں کے حوالے دیے جائیں جن سے تحریک پاکستان، قائد اعظم اور اقبال کے بارے میں بدگمانی کا تاثر قائم ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ پاکستان ان لوگوں کے غلط نظریے اور ضد کی وجہ سے شروع سے بنا ہی غلط تھا۔ اس سلسلے میں مولانا ابوالکلام آزاد کے خیالات اور ان کی پاکستان کے بارے میں کی گئی کچھ مشہور پیشن گوئیوں کا ٹیپ کے بند کی طرح آج کل بہت چرچا ہو رہا ہے۔ ان کا ایسے ذکر ہوتا ہے جیسے یہ وہ فیصلہ کن حرف آخر ہیں جس کے بعد کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابوالکلام آزاد کی پریڈکشنز کے بارے میں کئی بڑے بڑے دانشور اور ٹی وی اینکرز جیسے جناب کامران خان صاحب سنسنی خیز طویل خصوصی پروگرام کر چکے ہیں۔ سویڈن سے تاریخ کے ہمارے پروفیسر جناب اشتیاق احمد نے تو اس پر پورا مضمون لکھ دیا ہے، اور ایک نوجوان عباس حیدر کے پروگرام میں بطور مہمان آ کر ہمیں مولانا آزاد کی تاریخ ساز پیشن گوئیوں اور ایک صحیح اور ترقی پسند اسلام کے بارے میں اپنے نادر خیالات سے مستفید بھی کر چکے ہیں۔ اور حال ہی میں اس موضوع پر ایک اور نوجوان تبصرہ نگار اور کمنٹیٹر جناب سید مزمل کا پروگرام بھی میری نظر سے گزرا۔ ان پرجوش نوجوانوں کو سن کر دکھ ہوتا ہے کہ ہماری تعلیم یافتہ نوجوان نسل کے ذہنوں کا سافٹ ویئر بھی کس طرح اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ ایک روبوٹ ہے جو بولتا ہوا سنائی دیتا ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ جس صحافی اور دانشور کو قیام پاکستان کے خیال کے پرزے اڑانے ہوں اور پاکستان کو اپنے ابتدائی سے غلط ثابت کرنا ہو، وہ ابوالکلام آزاد کی پریڈکشنز کا سہارا لے کر گفتگو کو جیسے ختم کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب بات مولانا آزاد جیسے قادر الکلام اعلیٰ پائے کے ادیب اور دانشور کے حوالے سے اور ان کی اتھارٹی کے ساتھ کی جائے تو ان جن کے علم و فضل اور زباندانی کا ایک زمانہ معترف ہے، تو سننے والے پر ایک طرح کی علمی دہشت طاری ہو جاتی ہے، اس کی گھیگی بن جاتی ہے۔ اب مولانا آزاد کی فہم و فراست کے سامنے بھلا کوئی کیسے منہ کھولنے کی جسارت کر سکتا ہے؟ تو جو بھی ان کے نام سے کہا جائے پھر وہ خاموشی سے سننا اور شاید ماننا پڑتا ہے۔ مولانا ابوالکلام کی سیاست سے میرے اختلاف کے باوجود ان کا ایک عالم اور ادیب کی حیثیت سے مکمل احترام سر آنکھوں پر ہے۔ لیکن کیا اس بات کی تصدیق اور تحقیق ضروری نہیں ہے کہ جو باتیں آج مولانا سے منسوب کر کے ہمیں بتائی جاتی ہیں، کیا یہ باتیں واقعی مولانا آزاد نے ہی کہی تھیں؟ اور کیا یہ باتیں 1946 میں ہی کہی گئی تھیں جیسا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ اس بات کی تصدیق کیسے ہوئی؟ کیسے معلوم ہوا کہ یہ اس وقت انہوں نے باتیں کہی تھیں؟ اس دعوے کے حق میں کیا ایویڈنسز اور ڈاکیومنٹس ہیں؟ اس بات کی تحقیق ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے، کیونکہ میرے خیال میں مولانا ابوالکلام آزاد
پچھلی صدی میں ہمارے جید علماء میں سب سے زیادہ مس کوٹڈ اور مس ریپرزنٹڈ عالم اور دانشور ہیں۔ مولانا آزاد چونکہ بدقسمتی سے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے مخالفوں کی صف میں کھڑے تھے، اس لیے اس کا فائدہ اٹھا کر آج جس کا جو جی چاہتا ہے وہ مولانا آزاد کا نام لے کر کہہ دیتا ہے۔ اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ ماروی سرمد جیسی صحافی بھی مولانا آزاد کا نام لے کر جو من میں آئے کہہ دیتی ہیں۔ اب کس کے پاس وقت اور فرصت ہے کہ وہ مولانا آزاد کی اپنی تحریروں اور خطبوں میں سر کھپائے اور ان کی کتابیں اور خطبات کو دیکھے کہ وہ مرحوم خود کیا کہتے تھے۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے مولانا آزاد غریب کی وہ جورو بن گئے ہیں جو سب کی بھابھی ہوتی ہے، جس سے جو جی چاہے لبرٹی لے لے۔ ستاروں کے علم اور مستقبل کی پیشن گوئیوں کے بارے میں ہماری فیسینیشن بہت پرانی ہے۔ ہمیں ان چیزوں میں بہت دلچسپی ہوتی ہے۔ مغربی دنیا میں بھی نوسٹراڈامس کی ناقابل یقین پیشن گوئیاں بہت مشہور ہیں۔ لوگ آج تک حیران ہوتے ہیں کہ 16 سینچری میں فرانس کا یہ نجومی کیسے اگلے 500 سالوں میں ہونے والے واقعات کی اتنی صحیح پیشن گوئی کر سکتا ہے، جن میں اس نے انقلاب فرانس، نیپولین کی فتوحات اور شکست، پہلی اور دوسری عالمی جنگیں اور انقلاب روس جیسے سب واقعات کی پیشن گوئیاں کر دی تھیں۔ کچھ لوگ تو اب نوسٹراڈامس کی تحریروں میں دنیا میں ہونے والے ہر چھوٹے بڑے واقعے اور قتل کی پیشن گوئیاں بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لیکن بہت سے ریسرچرز نے یہ ثابت کیا ہے کہ کس طرح بعد میں نوسٹراڈامس کے نام پر اس کے اسٹائل میں ہر واقعے کے بارے میں کچھ جعل سازوں نے اپنی تحریریں بھی شامل کی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی 900 سال پہلے کے نعمت اللہ شاہ ولی کے ایک قصیدے میں ان کی حیران کن پیشن گوئیوں سے آپ میں سے کچھ لوگ شاید واقف ہوں گے۔ یہ قصیدہ سب سے پہلے 1851 میں ہندوستان میں چھپا تھا۔ اس میں مسلمانوں کی تاریخ کے اور بہت سارے واقعات کے ساتھ ساتھ چنگیز خان، امیر تیمور، بابر اور اکبر بادشاہ کے ناموں کے تذکروں کے علاوہ ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ کرنے اور اس پر 100 سال حکومت کرنے کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جانے اور غزوہ ہند لڑی جانے کی تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد سے آج تک ہندوستانی مسلمانوں میں اکثر نعمت اللہ شاہ ولی کی ان پریڈکشنز کا چرچا ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے لال ٹوپی والے جناب زید حامد صاحب نے تو ان کے بارے میں ٹی وی پر تفصیلی پروگرام کیے ہیں اور ایک کتاب بھی شائع کی ہے۔ بعد میں شکاگو یونیورسٹی میں اردو کے مشہور نقاد جناب سی ایم نعیم صاحب نے ایک تفصیلی آرٹیکل لکھ کر ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح شاہ نعمت اللہ ولی کے اس قصیدے میں یار لوگوں نے تحریف کر کے اضافے کیے ہیں اور مسلمانوں میں وقتاً فوقتاً سنسنیاں پھیلائی ہیں۔ لیکن ہم مولانا ابوالکلام آزاد کی پیشن گوئیوں کی طرف آتے ہیں۔ آخر مولانا آزاد کی یہ پیغمبرانہ پیشن گوئیاں کیا ہیں جو تمام کی تمام حیران کن طور پر لفظ بلفظ صحیح ثابت ہوئی ہیں؟ ویسے تو ہمارے دانشور مولانا آزاد کی 13 پیشن گوئیوں کی فہرست بتاتے ہیں، لیکن اگر ان سب کو مختصر کر کے بیان کریں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مولانا آزاد نے 1946 میں یہ باتیں کہی تھیں۔ نمبر 1، پاکستان بننے سے ہندو مسلمان جھگڑا ختم نہیں ہوگا، اس سے اسلام کو شدید نقصان پہنچے گا۔ پاکستان میں اسلام نہیں رہے گا اور ہندوستان میں مسلمان نہیں رہیں گے۔ پاکستان میں مذہبی ٹکراؤ اور فساد بڑھے گا، حتیٰ کہ پاکستان کی شکل ہی بدل جائے گی۔ دوسرے، محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے بعد ایک نالائق سیاسی قیادت سامنے آئے گی، جس کے بعد فوج اقتدار سنبھال کر پاکستان پر قابض ہو جائے گی۔ تیسرا، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگوں کی وجہ سے پاکستان امپیریلسٹ طاقتوں کا اعلی کار بن جائے گا۔ چوتھا یہ کہ مغربی پاکستان کے جو نو دولتی سرمایہ دار اور جاگیرداروں نے اپنے آپ میں مقابلے کی سکت نہ ہونے کی وجہ سے اور اپنی جاگیروں اور جائیدادوں کے تحفظ کے لیے پاکستان بنایا ہے، وہ اس کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں گے۔ پانچواں یہ کہ اکثریتی صوبہ مشرقی پاکستان کو اس کے حقوق نہ ملنے کی وجہ سے وہاں بغاوت ہو جائے گی اور مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو جائے گا۔ اور آخر میں یہ کہ پاکستان میں اسلام سے لگاؤ ختم ہو جائے گا، پنجابی سندھی سرحدی صوبائی عصبیتیں اور پروونشلزم کی وجہ سے ملک کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔
تو یہ ہیں مختصراً مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ پیشن گوئیاں جن کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں، مگر ان پیشن گوئیوں کے الفاظ اور ان کی تفصیلات کو دیکھیں تو صاف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی بڑے دانشور کے مستقبل کے امکانات کے بارے میں خیالات اور ان کے اشارے نہیں ہیں۔ عموماً ایسی پیشن گوئیاں جب کوئی بڑا زیرک سیاستدان اور دانشور کرتا ہے تو اس میں عموماً کچھ اشارے ملتے ہیں، لیکن ان پیشن گوئیوں میں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی دل جلے نے پاکستان میں اس کے قیام کے 30-40 سال بعد جو کچھ ہوا وہ پوسٹ فیکٹو اس کی چارٹ شیٹ بنائی ہے اور اسے اس طرح بیان کر دیا ہے جیسے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے کوئی تاریخی الفاظ ہوں۔ اگر یہ ساری باتیں واقعی مولانا ابوالکلام آزاد نے 1946 میں کہی تھیں تو پھر تو وہ کسی پیغمبر سے بھی بڑھ کر تھے، کیونکہ اتنی ایکیوریسی اور اتنی تفصیل کے ساتھ تو آج تک کسی پیغمبر نے بھی کبھی کوئی پیشن گوئی نہیں کی تھی۔ آئیے ان پیشن گوئیوں پر تھوڑی تفصیل سے نظر ڈالتے ہیں۔ مولانا آزاد نے اپنی زندگی میں بہت ساری کتابیں اور رسالے تحریر کیے تھے۔ ان میں غبار خاطر جیسی اعلیٰ پائے کی ادبی کتابیں بھی ہیں، اور ان کے انتقال سے کچھ عرصے پہلے لکھی جانے والی ان کی آخری کتاب انڈیا ونز فریڈم بھی شامل ہے۔ لیکن سب سے پہلا مسئلہ یہ نظر آتا ہے کہ مولانا آزاد کی یہ پیشن گوئیاں ان کی کسی بھی آج تک پرنٹڈ کتاب میں شامل نہیں ہیں، بلکہ ان کی تمام کتابوں اور رسالوں میں اس طرح کے خیالات کا دور دور تک بھی کوئی شائبہ نہیں ہے، اور نہ ہی مستقبل میں پاکستان میں کیا ہوگا ان کی کسی بھی کتاب یا تحریر کا موضوع رہا ہے۔ تو پھر یہ پریڈکشنز کی کہانی کب اور کہاں سے شروع ہوئی؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تمام پیشن گوئیاں مولانا آزاد کے اس انٹرویو کا حصہ ہیں جو انہوں نے مبینہ طور پر جناب آغا شورش کاشمیری کو 1946 میں کیبنٹ مشن سے مذاکرات کے دوران دیا تھا۔ ویری گڈ۔ تو پھر جناب شورش کاشمیری نے یہ انٹرویو سب سے پہلے کب اور کہاں شائع کیا؟ یہاں معاملہ تھوڑا کمپلیکس ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا یہ انٹرویو 12 سال بعد فروری 1958 میں مولانا آزاد کے انتقال تک ان کی زندگی میں تو کبھی شائع نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے نہ وہ اس کی تصدیق کر سکتے تھے اور نہ ہی تردید۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ شورش کاشمیری کا انتقال مولانا آزاد کے انتقال کے مزید 17 سال بعد ہوا، یعنی اکتوبر 1975 میں۔ یہ انٹرویو شورش کاشمیری کی زندگی میں بھی کبھی شائع نہیں ہوا، اگرچہ کچھ لوگ دبی زبان سے کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرویو شورش کاشمیری کے چٹان رسالے میں 1971 میں شائع ہوا تھا، لیکن اس بات کی آج تک کوئی تصدیق نہیں ہو سکی اور نہ کوئی ثبوت ملتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ کہ شورش کاشمیری خود اس انٹرویو کو نہ صرف 29 سال بعد اپنے انتقال تک نہیں چھاپتے، بلکہ اپنی کسی تحریر میں بھی کبھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے، کبھی نہیں بتاتے کہ انہوں نے اتنا دھماکہ خیز انٹرویو 1946 میں مولانا آزاد کا کیا تھا اور وہ ان کے پاس محفوظ ہے، جو وہ شاید کبھی مستقبل میں چھاپیں گے۔ اس کا کوئی تذکرہ شورش کاشمیری کی اپنی کسی کی تحریر اور تقریر میں نہیں ملتا۔ اور اگر بالفرض ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ انٹرویو 1971 میں شائع بھی ہوا تھا، تو یہ پھر بھی کیسے ثابت ہوتا ہے کہ مولانا آزاد نے ہی الفاظ کہے تھے اور 1946 میں کہے تھے؟ جناب شورش کاشمیری پنجاب کی سیاست کی ایک بہت جانی پہچانی شخصیت تھے۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے، ایک شعلہ بیان مقرر، خطیب اور نامور صحافی تھے، اور چٹان جیسے مشہور ہفت روزہ رسالے کے ایڈیٹر تھے جو لاہور سے شائع ہوتا تھا۔ شورش کاشمیری کی زبان کی کاٹ اور ان کی تحریر کی جلن سے ہر حکمران گھبراتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ نہ صرف خواجہ ناظم الدین اور جنرل ایوب کے دور میں گرفتار ہوئے، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی کئی بار جیل میں بند رہے اور ان کے رسالے چٹان پر پابندیاں بھی لگیں۔ لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے کسی تحریر میں اس انٹرویو کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ آگے چلنے سے پہلے ہم تھوڑا سا شورش کاشمیری صاحب کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
جناب شورش کاشمیری 1930s میں اپنے لڑکپن کے زمانے سے پنجاب میں اس مجلس احرار کے پرجوش لیڈر تھے اور بعد میں اس کے جنرل سیکرٹری بھی بنے، جو شروع سے مسلم لیگ اور نظریہ پاکستان کی شدید اور کھلی مخالف تھی۔ مجلس احرار مسلم لیگ اور جناح کے مقابلے میں انڈین نیشنل کانگریس اور کانگریس کی ہمنوا جمعیت العلماء ہند کی سیاسی شریک اور پارٹنر تھیں۔ اس جماعت کے قائدین اور شورش کاشمیری جیسے خطیب اپنے جلسوں میں کھلے عام قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر اعظم کہتے تھے اور ان پر ملامتیں کرتے تھے، لیکن یہ اعتراف ضرور کرنا چاہیے کہ شورش کاشمیری نے اپنی ہر تحریر میں لگی لپٹی رکھے بغیر ہمیشہ ببانگ دہل نظریہ پاکستان اور محمد علی جناح کی مخالفت کی تھی، اور اس کے لیے وہ بعد میں بھی کبھی اپولوجیٹک نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر 29 سال تک ان کی زندگی میں کس نے ان کا ہاتھ روکا تھا اور منہ بند کیا تھا کہ وہ اس انٹرویو کو نہ شائع کر سکے اور نہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکے؟ بہرحال اس وقت شورش کاشمیری کا پاکستان کی سیاست اور صحافت میں جو کنٹروورشل رول تھا وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ تھوڑی اور تحقیق کریں، ریسرچ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انٹرویو سب سے پہلے 1988 کے مڈل میں جناب شورش کاشمیری کے نام سے شائع ہونے والی ایک کتاب ابوالکلام آزاد سوانح و افکار کے 7ویں چیپٹر میں موجود ہے، جس کا عنوان ہے اسلام اور پاکستان، اور یہ صفحہ اس کتاب کے صفحے 216 سے 237 میں شامل ہے۔ یہ کتاب شورش کاشمیری کے انتقال کے 13 سال بعد ان کے صاحبزادے جناب مبشر کاشمیری نے مطبوعات چٹان لاہور کی جانب سے شائع کی تھی۔ آپ اس کتاب کے ٹائٹل پیج کی امیج اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات کہ اس کتاب کے کنٹینٹس جناب شورش کاشمیری کی زندگی میں کبھی شائع نہیں ہوئے تھے، ان کے اپنے صاحبزادے کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ جناب مبشر کاشمیری اس کتاب کے دیباچے میں لکھتے ہیں، اور آپ اس تحریر کے اقتباس اور ایکسرپٹ کو، اس کی امیج کو اسکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں، کہ والد مرحوم سے زندگی وفا کرتی تو نہ جانے وہ اس کتاب کی اشاعت کے لیے کیا سنگھار کرتے، مگر ہم نے جس بے سر و سامانی اور منفی حالات کی بے مایگیوں کے ساتھ اس کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے، کچھ ہم ہی جانتے ہیں، اور پھر علم و تجربے کے حوالے سے بھی ہمیں اپنی ناطاقتی اور تنگ دامنی کا اعتراف ہے۔ لیکن بہرحال 1988 میں اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد بھی اس انٹرویو کا کچھ زیادہ چرچا نہیں ہوا۔ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا۔ پھر ایک دن ہندوستان کے مشہور صحافی جناب مبشر جاوید اکبر، جو صحافت کی دنیا میں ایم جے اکبر کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، ان کے 15 روزہ رسالے کوورٹ نے اپنی 28 نومبر 2009 کی اشاعت میں اس انٹرویو کے بارے میں پہلی مرتبہ ایک تفصیلی مضمون شائع کر کے گویا پہلا پتھر پھینکا تھا۔ یاد رہے کہ یہ ایم جے اکبر وہی مشہور صحافی ہیں جو دی ٹائمز آف انڈیا، ایلسٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا، دا ڈیلی ٹیلی گراف آف کیلکٹا، دی سنڈے اینڈ ایشین ایج اور دکن کرونیکل جیسے اخباروں اور رسالوں کے نہ صرف ایڈیٹر رہے، بلکہ انہوں نے جواہر لال نہرو کی ایک بائیوگرافی بھی لکھی، اور انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے بہار سے لوک سبھا کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ لیکن جب نریندر مودی کی رتھی چمکی تو 2014 میں یہ کانگریس چھوڑ کر بی جے پی پارٹی میں شامل ہو گئے اور ان کے آفیشیل اسپوکس مین مقرر ہوئے۔ ان کی کارکردگی سے خوش ہو کر وزیر اعظم نریندر مودی نے 2018 میں انہیں منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز بھی مقرر کیا تھا، لیکن شومیئی قسمت سے انہی دنوں میں می ٹو کیمپین کے دوران ہندوستان کی ایک صحافی پریا رمنی
نے ان کے اوپر سیکشول ہریسمنٹ کا مقدمہ دائر کیا، اور اس کے بعد تو تقریباً ہندوستان کی 30 خواتین جرنلسٹ نے اپنے ہونٹوں پر سے خاموشی کی مہر توڑ دی، اور ایم جے اکبر پر سیکشول ہراسمنٹ کے کئی مقدمات اور دعوے قائم ہوئے۔ ان میں ہندوستان کی صحافی غزالہ وہاب، صبا نقوی، ستاپا پال اور سپرنا شرما کے علاوہ سی این این کی مجیلی دو پائی کیمپ، برطانیہ کی روتھ ڈیوڈ شامل تھیں۔ اور پھر جب امریکہ سے این پی آر کی ایڈیٹر پلوی گوگوئی نے واشنگٹن پوسٹ کے ایڈیٹوریل پیج پر اپنے ایک آرٹیکل میں ایم جے اکبر پر انہیں جے پور کے ایک ہوٹل میں ریپ کرنے کا الزام لگایا، اور ایم جے اکبر پریا رمانی کے خلاف ہندوستان کی عدالت میں اپنے دفاع کا مقدمہ بھی ہار گئے، تو ایم جے اکبر نے خاموشی سے وزارت سے استعفیٰ دے کر وقتی طور پر گمنامی کی زندگی اختیار کرنے میں عافیت سمجھی۔ لیکن بہرحال 2009 میں جناب ایم جے اکبر کی جانب سے کیو ملنے پر گویا پاکستان میں ایک کورس شروع ہو گیا۔ پھر تو جیسے تو چل میں آیا، پاکستان کے اخباروں، رسالوں، ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پر ایک آرکیسٹرا شروع ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے سبھی پر لازم ہو گیا اس دن کے بعد سے کہ اس موضوع پر ایک ایک مضمون لکھیں یا ٹی وی اور سوشل میڈیا پر ایک ایک پروگرام کریں۔ ان پروگراموں کی گنتی مشکل ہے، شاید کئی 100 ہے، 50 سے زیادہ تو میں نے شمار کیے، پھر یہ زحمت ہی کرنا چھوڑ دی۔ جیو ٹی وی پر جناب آفتاب اقبال کے خبرناک پروگرام میں اس پر گفتگو کے بعد 23 مارچ 2012 کو جیو ٹی وی پر ہی جناب کامران خان نے ایک اور جذباتی اور سنسنی خیز پروگرام کیا اس موضوع پر۔ پھر تو اللہ دے اور بندہ لے سبھی کود پڑے، کوئی پیچھے رہ جانے پر تیار ہی نہیں تھا۔ لگتا ہے ہمارے زمانہ طالب علمی میں امتحانی پرچوں کے لازمی سوال کی طرح سب کو ہی اس پتھر کو ایک بار اٹھانا تھا۔ لیکن ان تمام دانشوروں، صحافیوں اور ٹی وی اینکرز میں سے جو اتنے اہم اور تاریخ ساز انٹرویو کے بارے میں ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ بات ہمیں بتانے کی زحمت نہیں کرتا کہ مولانا آزاد کے انتقال کے 30 سال بعد شائع ہونے والے اس انٹرویو کو آسمانی صحیفہ کیسے مان لیا گیا، اس انٹرویو کی تصدیق کیسے ہوئی۔ سیریس اکیڈمک اور رسپانسبل جرنلسٹ دنیا میں کوئی بھی ایسا انٹرویو جو کسی شخص کے انتقال کے بعد سامنے لایا جائے، اسے اس لیے شائع کرنے کے لائق نہیں سمجھا جاتا اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے کہ انٹرویو دینے والا اس کی نہ تو تصدیق کر سکتا ہے اور نہ تردید، نہ کہ اس پر بڑے بڑے دانشور مضامین لکھیں، ٹی وی پر سینکڑوں پروگرام کیے جائیں، اور وہ سارے دانشور اور صحافی اس بات سے صاف پہلو بچا لیں کہ یہ انٹرویو کب، کہاں اور کس نے شائع کیا تھا، اور آخر اس کی سچائی کا ثبوت کیا ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے آج میں ایک کتاب شائع کر کے یہ دعویٰ کروں کہ قابل احترام جید عالم اور جمعیت العلماء ہند کے سربراہ جناب مولانا حسین احمد مدنی نے 1947 میں میرے والد کے ساتھ ایک انٹرویو میں پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی جائے گی، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے 11 سال کا مارشل لا لگے گا اور ان کا طیارہ پھٹ جائے گا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو ایک کے بعد دوسرے اقتدار میں آئیں گے، لیکن پھر ایک فوجی جنرل پرویز مشرف آ کے دوبارہ مارشل لا لگا دے گا۔ بے نظیر بھٹو پھر قتل ہو جائیں گی اور جناب آصف زرداری صدر بن جائیں گے، نواز شریف دوبارہ برطرف ہو جائیں گے، اور پھر عمران خان فوج کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، لیکن پھر انہیں بھی بہت جمہوری طریقے سے فارغ کر کے 14 سال کی قید سزا سنا دی جائے گی اور ملک میں دوبارہ فوج کا راج اور امن ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ مسکرا کر میری کتاب کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے، یا مولانا حسین احمد مدنی، جن سے چاہے آپ کے سیاسی یا مذہبی اختلافات کیوں نہ ہوں اور جو بلا شبہ ایک بڑے اور قابل احترام عالم تھے، ان کی حیران کن پیشن گوئیوں کے منوعن سچ اور صحیح ہونے پر اشش کرنا شروع کر دیں گے، ان کی با کمال فہم و فراست کے گیت گائیں گے، اور اس پر بڑے بڑے دانشور سینکڑوں پروگرام کریں گے، اور پھر وہ دانشور ہمیں بتائیں گے
کہ کس طرح مولانا حسین احمد مدنی اپنی ہر سیاسی اور مذہبی موقف میں صحیح تھے اور ان کے مقابلے میں دوسرے رہنما جیسے محمد علی جناح وغیرہ بالکل غلط تھے۔ کیا آپ ایسا کریں گے؟ اس بات کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ کسی بھی ڈاؤٹ فل رائٹنگ کی اوتھینٹسٹی کو ایگزامن کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرنل اور کچھ انٹرنل ایویڈنسز ہوتی ہیں۔ کچھ ایکسٹرنل ایویڈنسز پر تو ہم پہلے نظر ڈال چکے ہیں۔ آئیے اب ہم کچھ انٹرنل ایویڈنسز یعنی اس کتاب کی تحریر اور اس کے ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں۔ اس کتاب کا یہ چیپٹر کسی انٹرویو کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ جناب شورش کاشمیری کی اپنی مسلسل تحریر کی شکل میں ہے، جس میں وہ مولانا آزاد سے اپنی گفتگو کا حوالہ دیتے ہیں۔ جسے آج کل ابوالکلام آزاد کی پیشن گوئیاں کہا جاتا ہے، وہ چند مبہم جملوں یا اشاروں کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ 21 صفحوں پر مشتمل تفصیلی تجزیہ ہے۔ وہ ہر نقطے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ تحریر پڑھیں گے تو یہ تحریر خود منہ کھول کر بتاتی ہے کہ یہ جناب شورش کاشمیری کی اپنی تحریر ہے، اور اس بات سے انہوں نے خود بھی انکار نہیں کیا ہے۔ اگرچہ شورش کاشمیری کہتے ہیں کہ ساری باتیں ان سے مولانا آزاد نے کہی تھیں، لیکن الفاظ ان کے اپنے ہیں۔ وہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 217 پر لکھتے ہیں، اور اس کتاب کے صفحے کی امیج اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں عشرے سے زیادہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، ان سے شبانہ روز کے سیاسی حالات اور ملک کا سیاسی مزاج بیان کرتا۔ وہ میرے بیان یہ سوال کے جواب میں جو کچھ فرماتے وہ واپس آ کر لکھ لیتا اور محفوظ کرتا رہا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ الفاظ تمام تر انہی کے ہیں، لیکن راقم کو اپنے حافظے پر ہمیشہ اعتماد رہا ہے۔ مفہوم انہی کا ہے اور الفاظ بھی قریب قریب انہی کے ہیں۔ کوئی سہو یا تسامح ہو تو اس کی مسئولیت بہرحال راقم پر ہے۔ یہ شورش کاشمیری کے اپنے انداز میں تھوڑی مشکل اردو ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ 1946 کے آخر کے ان دنوں میں تقریباً 10 روز روزانہ ان سے انٹرویو کرتے رہے، اور جو کچھ وہ بولتے تھے مولانا ابوالکلام آزاد وہ گھر آ کر لکھ لیتے تھے اور اس کو محفوظ کر لیتے تھے۔ کب لکھتے تھے، کتنے دنوں بعد لکھتے تھے، یہ معلوم نہیں۔ اور ان کے کہنے کے مطابق یہ الفاظ جو ہیں وہ ان کے اپنے ہیں، لیکن لکھنے والے کو یعنی شورش کاشمیری کو اپنے حافظے پر بہت اعتماد ہے، اور ان کے خیال میں مفہوم انہی کا ہے اور الفاظ بھی قریب قریب مولانا آزاد کے ہیں، اور اس میں اگر کوئی غلطی یا کوئی کنفیوژن ہو تو اس کی ذمہ داری بھی لکھنے والے یعنی شورش کاشمیری پر ہے۔ اب اس کے بعد جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ مولانا آزاد کی سوانح حیات پر کتاب ابوالکلام آزاد سوانح و افکار کے نام سے شورش کاشمیری کے صاحبزادے جناب مبشر کاشمیری پہلی مرتبہ 1988 میں شائع کرتے ہیں، اس بیان کے ساتھ کہ یہ تحریر جناب شورش کاشمیری نے اپنی زندگی میں مرتب کی تھی، لیکن وہ اسے شائع نہیں کر سکے۔ بقول شورش کاشمیری وہ خود راوی ہیں اس گفتگو کے جو مولانا آزاد نے ان سے کی تھی۔ اب اس روایت در روایت کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو اب مولانا آزاد موجود ہیں اور نہ خود شورش کاشمیری جو ان باتوں کی تصدیق یا تردید کر سکیں۔ اس لیے اب کوئی ریسرچ اسکالر ہی چاہیے جو اس ضعیف روایت کے ہر پہلو، اس کے خارجی اور داخلی شواہد کی تحقیق کرے، اس کا تعین کرے کہ یہ روایت کتنی ضعیف ہے یا کتنی ثقہ۔ اب اگر فی الحال ہم اس امکان کو خارج بھی کر دیں، مان لیں کہ اس تحریر میں جناب مبشر کاشمیری یا کسی اور ایڈیٹر کے اپنے الفاظ کا کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، تو بھی یہ تحریر زیادہ سے زیادہ شورش کاشمیری کے اپنے الفاظ قرار پائیں گے جو انہوں نے ابوالکلام آزاد کے نام سے لکھے ہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے، لیکن آج ان پیشن گوئیوں پر سنسنی خیز پروگرام کرنے والے کسی دانشور میں بھی اتنی انٹلیکچول آنیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں اتنا بتانے کی بھی زحمت گوارا کرتا کہ اس روایت کا تسلسل کیا ہے، یہ سب سے پہلے کب
کہاں اور کیسے شائع ہوئی؟ کیا وہ یہ سب کچھ ہمیں اس لیے نہیں بتاتے کہ ایسا کرنے سے اس روایت کے ضعیف ہونے کے بارے میں شکوک پیدا ہو جائیں گے؟ آئیے اب اس تحریر کے کچھ اور اندرونی پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ مولانا آزاد ایک غیر معمولی صاحب طرز ادیب، مصنف اور خطیب تھے۔ جو لوگ الہلال اور البلاغ میں مولانا آزاد کے مضامین اور ان کے خطبات اور مقالات اور غبار خاطر جیسی ان کی کئی کتابوں کی تحریروں اور اس کے ساتھ ساتھ شورش کاشمیری کی اپنی تحریروں سے بھی واقف ہیں، وہ بآسانی دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ زیر نظر کتاب کی طرز تحریر، اس کے الفاظ کا چناؤ اور جملوں کی بناوٹ، ان کا ڈکشن سراسر مولانا آزاد کا نہیں ہے، بلکہ شورش کاشمیری کا اپنا ہے۔ اور یہ بالکل وہی خیالات ہیں جن کا اظہار شورش کاشمیری اپنی عمر کے آخری دور میں اپنے کئی مضامین اور تحریروں میں اور چٹان رسالے میں کرتے رہے تھے۔ اب سوال صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ جناب شورش کاشمیری نے یہ الفاظ کب لکھے؟ کیا 1946 میں یہ الفاظ لکھے یا اس کے بعد؟ اور اگر انہوں نے 1946 میں اپنی یادداشتیں لکھی تھیں تو کیا اس تحریر کے بعد اس میں کوئی اضافہ، کوئی انٹرپولیشن یا ایڈیٹنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی؟ کیا ایسا تو نہیں کہ یہ خیالات ان کی عمر کے آخری حصے میں اس وقت مرتب کیے گئے جب ان پیشن گوئیوں سے متعلق تمام واقعات پہلے ہی رونما ہو چکے تھے؟ کیا اس وقت گزشتہ 25 سالوں میں پاکستان میں ہونے والے واقعات کے بارے میں یہ جناب شورش کاشمیری کے اپنے خیالات اور تاثرات تھے جن میں وزن اور اوتھینٹسٹی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے وہ الفاظ مولانا ابوالکلام آزاد کے منہ میں ڈال کر کہہ دیے؟ یہ بات بالکل یقین کے ساتھ تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن اس کی اسٹرانگ پاسبلٹی تو بہرحال موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کتاب میں جناب شورش کاشمیری کے ساتھ مولانا آزاد کی جو گفتگو ہے اس کی اس وقت کے ماحول کے ساتھ کوئی مطابقت، کوئی کورسپونڈنس نظر نہیں آتی۔ یہ باتیں اس وقت کے حالات سے کچھ میل نہیں کھاتی۔ اس گفتگو کے پورے کنسٹرکٹ اور اس کے فلو سے یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے پاکستان اب عنقریب بننے والا ہے یا بن چکا ہے، اور بظاہر مولانا آزاد اس کے بعد ہونے والے واقعات کے بارے میں پیش بینی کر رہے ہیں، وہ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ شورش کاشمیری کی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 217 پر خود لکھتے ہیں کہ مولانا آزاد سے ان کی یہ گفتگو اس وقت ہوئی تھی جب مولانا آزاد دہلی میں کیبنٹ مشن کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھے۔ تو پھر یہ اپریل اور مئی 1946 کا زمانہ تھا جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے۔ اب یہ اپنی جگہ ایک اچنبھے کی بات ہے کیونکہ اس وقت تک پاکستان بننے کا امکان بہت دور تھا، ہنوز دلی دور است۔ کیبنٹ مشن انڈین کانگریس کی قیادت، وائسرائے لارڈ لیبیول اور برطانوی حکومت تمام کے تمام پاکستان کا مطالبہ تسلیم کرنے پر اس وقت تیار نہیں تھے، اور کم از کم اس وقت پاکستان بننے کا دور دور امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت مولانا آزاد کانگریس کے صدر کی حیثیت سے اپنی تجاویز کیبنٹ مشن کو دے چکے تھے، جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں تفصیل سے کیا ہے، اور یہ کیبنٹ مشن پلان سامنے آ چکا تھا جسے مئی 1946 میں مسلم لیگ نے قبول کر لیا تھا، اور جناح ایک علیحدہ پاکستان کے مطالبے سے اس وقت دستبردار ہو گئے تھے۔ انہوں نے وہ اپنا مطالبہ وڈرا کر لیا تھا۔ جون 1946 میں اس پلان کو کانگریس نے بھی قبول کر لیا تھا۔ پہلی مرتبہ کانگریس اور مسلم لیگ ایک موقف پر اکٹھے ہو گئے تھے، اور ہندوستان کو متحد رکھنے کی امیدیں ایک بار پھر قائم ہو گئی تھیں۔ اس موضوع پر میں نے اپنی بلاگ سیریز پاکستان موومنٹ میں اکتوبر 2021 میں پروگرامز کیے تھے، جس میں یہ صورتحال تفصیل سے ڈسکس کی گئی تھی، اور آپ میں سے جو لوگ اپنی یادداشت ان واقعات کے بارے میں تازہ کرنا چاہتے ہیں وہ ولاگ دیکھ سکتے ہیں، جس کا عنوان تھا ہاؤ انڈیا واز ڈیوائیڈڈ دی لاسٹ ایکٹ پارٹ 1۔ ایسے وقت میں
مولانا آزاد کا مستقبل میں پاکستان کے بننے اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں اس طرح کی پیشن گوئیوں کا اظہار کچھ بالکل آؤٹ آف ٹیون اور انکنسسٹنٹ معلوم ہوتا ہے۔ اور ان موضوعات پر مولانا آزاد نے اپنے اس سو کالڈ انٹرویو کے علاوہ کبھی اپنی کسی تحریر، کتاب اور تقریر میں تذکرہ نہیں کیا۔ مولانا آزاد کی ایک اہم پیشن گوئی جس کا بہت ڈھول پیٹا جاتا ہے، اس میں وہ مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے علیحدگی کی نوید دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں وہ کوئی مبہم سا اشارہ نہیں کرتے۔ اس موضوع پر کئی صفحوں پر مشتمل اپنی گفتگو میں مولانا آزاد بار بار مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی اصطلاحیں بے دریغ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جناب شورش کاشمیری اور 1988 میں اس کتاب کے ایڈیٹر شاید بھول گئے تھے کہ 1946 میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی ٹرمز سرے سے موجود ہی نہیں تھیں۔ اس وقت یہ الفاظ کسی پولیٹیکل لٹریچر میں کبھی استعمال نہیں ہوتے تھے۔ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی ٹرمز پہلی مرتبہ 1955 میں ون یونٹ کے بننے کے بعد بنائی گئی تھیں اور اس کے بعد سے استعمال ہونا شروع ہوئیں۔ اس سے پہلے بنگال کا وہ حصہ جو بعد میں مشرقی پاکستان بنا، اسے ہمیشہ مشرقی بنگال کہا جاتا تھا، اور مغربی پاکستان کی جگہ پنجاب، سندھ، NWFP یعنی شمال مغربی سرحدی صوبہ جو اب KPK بن گیا ہے، اور بلوچستان کے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ تو پھر مولانا آزاد اپریل یا مئی 1946 میں یہ الفاظ بار بار استعمال کر رہے تھے؟ وہ تو خیر ہوئی کہ مولانا نے خیبر پختونخوا یا KPK کے الفاظ استعمال نہیں کر لیے تھے۔ لیکن ان سب باتوں کی پرواہ کون کرتا ہے؟ مقصد تو صرف یہ ہے کہ مولانا آزاد کی پیغمبرانہ پیشن گوئیوں کی اس طرح منو ان سچ ثابت ہونے کی حقانیت اور صداقت کی چکا چوند سے ہمیں مروب کر کے ہمارے یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ چونکہ مولانا آزاد کی یہ ساری پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں، اس لیے ان کا وہ سارا سیاسی نظریہ جو دراصل انڈین کانگریس کا نظریہ تھا، وہ بھی بالکل سچ اور صحیح تھا، اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ اور محمد علی جناح کا سیاسی موقف اور خیالات سراسر غلط تھے۔ آج کے دور میں ساؤتھ ایشیا کی ریجنل پالیٹکس میں اس بات کے کیا مطلب نکلتے ہیں، وہ میرا خیال ہے آپ خود بخوبی سمجھ سکتے ہیں، مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم غیروں کو کیا الزام دیں جو ہمارے قومی نروز کو مفلوج کرنے کے لیے، ان کو پیرالائز کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اپنے حکمرانوں اور دانشوروں نے بھی خیر سے پچھلے 77 سالوں میں وہ کچھ کیا ہے، اور آج 2024 میں بھی اس ملک کے سب سے بڑے کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر وہ کھیل کھیل رہے ہیں کہ انسان الحفیظ و الامان پکار اٹھے۔ آج ہمارے کچھ پڑوسی اور کچھ ہماری اندر کی کالی بھیڑیں ہمیں اپنے ہی وزن سے گرتا ہوا دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب کسی قوم کا ذہن معوف اور بازو شل ہو جاتے ہیں، جب اس کی انڈیپینڈنٹ ول ختم ہو جاتی ہے، جب اس کے نوجوانوں میں اپنی آزادی کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے، جب وہ اپنی ہی تہذیب اور ثقافتی ورثے سے ناشنا ہو جاتے ہیں، تو اس قوم کو کسی سحر زدہ معمول اور ریموٹ کنٹرول کھلونے کی طرح جدھر چاہو گھمایا جا سکتا ہے۔ سیاسی پروپیگنڈے سے دشمن کے ذہن کو جکڑنے اور اس کے اعصاب کو کمزور کرنے کی سائنس سب سے پہلے 20th سینچری کے شروع میں استعمال ہونا شروع ہوئی تھی۔ نازی جرمنی میں پروپیگنڈے کے وزیر گوبلز نے کہا تھا کہ اگر جھوٹ کو بار بار اور مستقل بولا جائے تو ایک دن سچ مان لیا جاتا ہے، اور لوگ اس کی صداقت اور سچائی کے بارے میں سوال کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بہت عرصے سے یہی ہو رہا ہے، اور اب تو کیری لوگر بل کے اربوں امریکی ڈالرز کا بجٹ بھی موجود ہے، جس پر بڑے بڑے لوگوں کی رال ٹپک جاتی ہے، اور وہ کسی بھی فرعون کے سامنے سجدہ کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں، چاہے ایک خلقت ان پر تھو تھو کرتی رہے۔
اس لیے کوئی تعجب نہیں ہے کہ آج ہمارے بہت سارے تعلیم یافتہ نوجوان بھی ہمارے چاروں طرف پھیلائے ہوئے بہت سارے جھوٹ اور احتیاط کے ساتھ پروموٹ کیے گئے غلط پولیٹیکل نیریٹوز کو مستند حدیث اور آسمانی صحیفے مان لیتے ہیں، گاسپل ٹروتھ سمجھ لیتے ہیں، اور انہیں آنکھ بند کر کے دہراتے رہتے ہیں، اور آج وہ دہرا رہے ہیں، خود اپنی قومی اور تہذیبی جڑوں کو کھود کر اجتماعی خودکشی کرنے میں مصروف ہیں۔ بغداد کی جب اینٹ سے اینٹ بجنے والی تھی، اس کے بھی دانشور زرق برق لباس میں ملبوس ایسے ہی مصروف نظر آتے تھے۔ اے خاصہ خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔